بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے درس میں ہم نے ابتدائی تلاوت کی صورتیں بیان کی تھی۔ اب مخارج شروع ہونے والے ہیں، جس کو اصلی تجوید کہتے ہیں، کیونکہ تجوید کے اصل دو اجزاء ہیں، مخارج الحروف اور صفات الحروف۔ عام کتابوں میں ابتدا مخارج الحروف سے ہوتی ہے اور اس کے بعد صفات لازمہ، اس کے بعد صفات عارضہ، لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آسانی کے لیے ابتدائی طلباء جو بات کو آسانی سے سمجھے، اس کے لیے میں نے کچھ آسان صفات عارضہ پہلے رکھے تاکہ وہ تجوید کے علم سے مانوس ہو جائے، آسانی سے ان کو یاد ہو جائے۔ چونکہ مخارج اور صفات لازمہ یہ تھوڑے سے مشکل میں ذہن میں آتے ہیں، اس لیے جتنے بھی صفات عارضہ ہم نے بیان کیے تو الحمدللہ طلبہ کرام کافی حد تک تجوید سے مانوس ہو گئے۔ اب انشاءاللہ اصل تجوید جو مخارج ہے وہ شروع ہوگا، لیکن مخارج شروع ہونے سے پہلے دانتوں کا نام جاننا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم دانتوں کا بیان کریں گے کہ دانتوں کی تعداد کتنی ہے اور ان کے نام کیا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دانتوں کی کل تعداد 32 ہے عمومی طور پر۔ ثنایا، سامنے کے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، یعنی بالکل سامنے والے دانت جو 4 دانت ہے، 2 اوپر اور 2 نیچے، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا ثنیتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے 2 اور یہ دانت بھی 2 ہوتے ہیں، 2 اوپر سامنے اور 2 نیچے سامنے، تو ان کا نام ہے ثنایا۔ 2 اوپر والوں کو ثنایا علیا، یعنی 2 دانت اوپر، اور 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلا، یعنی 2 دانت نیچے۔ اس کے ساتھ ملے ہوئے جو دانت ہیں ان کو رباعیات کہتے ہیں، جمع رباعیہ، اور قواطع بھی کہتے ہیں۔ پہلا نام اس لیے ہے کہ ان حروف میں جو مادہ ہے را با عین، اس کا معنی ہے 4، اور یہ دانت بھی 4 ہیں۔ اور قواطع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قاطعتن کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کاٹنے والی دانت، اور ان دانتوں سے بھی چیزوں کو ہم کاٹتے ہیں۔ اب ثنایا علیا اور ثنایا سفلا کے ساتھ ان کا ترتیب کیسا ہے؟ ثنایا کے ساتھ 2 اوپر دائیں بائیں اور 2 نیچے دائیں بائیں رباعیات کی ترتیب ہے۔ پھر ان رباعیات کے پہلوں میں 4 دانت نوکدار ہے، یعنی ایک اوپر دائیں طرف اور ایک اوپر بائیں طرف، ایک نیچے دائیں طرف اور ایک نیچے بائیں طرف۔ ان 4 دانتوں کو انیاب اور کواسر کہتے ہیں۔ انیاب اور کواسر یعنی گول اور نوکدار تیز دانت، اور کواسر بھی کاسرتن کی جمع ہے، تو کاسرتن کا معنی بھی توڑنے والی ہے، اور ان دانتوں سے بھی ہم چیزوں کو توڑتے ہیں۔ پھر ان انیاب سے ملے ہوئے 4 دانت زواحق ہیں، یعنی 2 اوپر اور 2 نیچے، یعنی ایک اوپر دائیں طرف اور ایک اوپر بائیں طرف، اور ایک نیچے دائیں طرف اور ایک نیچے بائیں طرف۔ 4 دانتوں کو زواحق کہتے ہیں۔ زواحق
ضاحکتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے ہنسنا، اور یہ دانت بھی ہنستے وقت ظاہر ہو جاتے ہیں، اس لیے ان 4 دانتوں کو ضواحک کہتے ہیں۔ ضواحک کے ساتھ جو دانت ہے اس کو طواحن کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 12 ہیں۔ 12 اس ترتیب سے ہے کہ ضواحک کے ساتھ 3 اوپر نیچے دائیں بائیں 12 دانتوں کو طواحن کہتے ہیں، یعنی 3 اوپر دائیں طرف اور 3 اوپر بائیں طرف، اور 3 نیچے دائیں طرف اور 3 نیچے بائیں طرف، ان دانتوں کو طواحن کہتے ہیں۔ طواحن طاحنتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی بھی غذا پیسنے والی داڑیں ہیں۔ اب ان طواحن کے ساتھ جو ملے ہوئے دان ہیں ان کو نواجز کہتے ہیں، اور نواجز کی تعداد 4 ہیں، اور ترتیب کیسا ہے اس کا کہ طواحن کے ساتھ بالکل اخیر میں اوپر نیچے دائیں بائیں 4 دانتوں کو نواجز کہتے ہیں، یعنی ایک اوپر دائیں طرف اور ایک اوپر بائیں طرف، ایک نیچے دائیں طرف اور ایک نیچے بائیں طرف، یہ 4 دانت ہوئے، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ اور نواجز ناجزتن کی جمع ہے، اور یہ ناجزت العقل سے ہے، یعنی عقل کے کمال تک پہنچنے والی داڑھ، اور یہ اس وقت نکلتی ہے جب انسان کامل العقل اور بالغ ہو جاتا ہے۔ اب ان سب دانتوں کو جمع کرے ضواحک سے، ضواحک طواحن نواجز، جب ان کو جمع کرے تو ان سب کو اضراس کہتے ہیں۔ اضراس جو درسن کی جمع ہے، یہ کل 20 دانت اضراس ہوئے۔ عربی میں ڈاڑ کو کہتے ہیں، اور ڈاڑ کی جو دانتیں ہیں وہ بھی ضواحک سے شروع ہوتے ہیں، یعنی ضواحک سے لے کر نواجز تک یہ سب دانتیں ڈاڑ میں آ جاتی ہیں۔ ان سارے دانتوں کے نام کسی نے نظم میں ترتیب دیا ہے۔ تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہے، انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قرہ اضراس انہی کو، ضواحک ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ مخارج شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں دانتوں کی ترتیب اور ان کے اسماء کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ گروپ کے تمام احباب ان ناموں کو اچھی طرح یاد کر لے اور اچھی طرح ضبط کر لے، تاکہ جب میں آئندہ مخرج کا نام لوں گا اور اس سے ادا ہونے والے حروف بتاؤں گا تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ دانتوں کے نام اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ آگے مخارج سمجھنے میں آسانی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔